بڑے شہر میں امن و امان کی صورتحال پر بڑی بیٹھک، صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت اجلاس، وزیر سندھ مراد علی شاہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرکت، صوبائی وزراء شرجیل میمن، ناصر شاہ، ڈی جی رینجرز، آئی جی سندھ و دیگر کی بھی شرکت، وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں دنیا کے بڑے شہروں سے موازنہ، امریکہ، بھارت اور ایران میں جرائم کراچی سے زیادہ قرار، آپریشن سے شہر قائد میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ بولے ایرانی صدر کا دورہ کراچی، پی ایس ایل اور انٹرنیشنل کرکٹ میچز، مذہبی تقریبات امن و امان کی دلیل ہیں۔ 10 سال میں کراچی کو عالمی کرائم انڈیکس میں 6 سے 82 نمبر پر لے آئے۔ جدید ہتھیاروں سمیت تمام سہولیات دیں گے، پولیس اور رینجر سے رزلٹ چاہیے۔ صدر مملکت کا کراچی سیف سٹی منصوبہ جنگی بنیادوں پر مکمل کرنے کا حکم، ناردرن بائی پاس پر باڑ لگانے کی ہدایت بھی کر دی۔ صدر زرداری کا کہنا تھا کہ دوسرے ملکوں میں اسٹریٹ کرائم ہے تو اس کے اسباب ہیں، کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا کوئی خاص سبب نہیں، گاڑیاں، موبائل اور دیگر سامان چوری ہو کر کہاں جاتا ہے، پولیس پتہ لگائے، کارروائی کرے، سندھ پولیس افسران کی تعیناتی کارکردگی سے مشروط کی جائے، کسی کو زمینوں پر قبضے کی اجازت نہیں دیں گے، پولیس کو ڈرگ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت بھی کر دی، کہا منشیات اسکولوں تک پہنچ گئی، یہ کسی صورت برداشت نہیں، کچے کے ڈاکوں کے خلاف سہ فریقی تعاون کا نظام بنانے کی ہدایت، سہ فریقی کوارڈینیشن میں سندھ، پنجاب اور بلوچستان شامل۔ گورنر سندھ اور وفاقی وزیر داخلہ کا جرائم کے خلاف بلا تفریق اقدامات پر اتفاق، کامران ٹیسوری اور محسن نقوی کا قیام امن کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا عزم، ملاقات میں ملکی سیاسی و معاشی امن و امان کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا گورنر ہاؤس راشن ڈرائیو کا بھی دورہ، راشن مارکی پہنچنے پر شہریوں نے ہاتھ ہلا کر گورنر سندھ اور وفاقی وزیر داخلہ کا استقبال کیا۔ گورنر کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات ضروری ہیں، جرائم کے خاتمے کے لیے وفاق اور سندھ ایک پیج پر ہیں۔ اسمگلنگ ملک کی معیشت کھا رہی ہے، کوسٹ گارڈ ہی اسے روک سکتے ہیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹرز میں خطاب، کہا کوسٹ گارڈ کی محنت سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اجلاس میں کوسٹ گارڈز کو اپ گریڈ کرنے کا بھی اعلان، کم وسائل کے باوجود کوسٹل گارڈز کی کارکردگی کو بہترین قرار دیا، محسن نقوی کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ کراچی میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر ایم کیو ایم کا اظہار تشویش، صدر مملکت کو قیام امن کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی، صدر آصف زرداری سے ایم کیو ایم وفد کی ملاقات، کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال نے شرکت کی۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ سندھ حکومت کا اسٹریٹ کرمنلز، کچے کے ڈاکوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ، منشیات فروش، قبضہ مافیا بھی ریڈار پر آگے، وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا، اجلاس آج صبح 9 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوگا، صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری سندھ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، سیکرٹری داخلہ، کمشنر کراچی شرکت کریں گے، آئی جی سندھ، کراچی پولیس چیف، کور کمانڈر کراچی، ڈی جی رینجر سندھ بھی شریک ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی منظوری دی جائے گی۔ سندھ کابینہ کا وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت آج اہم اجلاس، رینجرز کی تعیناتی کی مدت میں توسیع کی منظوری دی جائے گی، کابینہ اینکرو بورڈ کے ڈائریکٹر کی منظوری دے گی، کراچی کے لیے خصوصی گرانٹ کی بھی منظوری دی جائے گی۔ سندھ کابینہ کا 25 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی کوششیں رنگ لے آئیں، پیپلز بس سروس کی 20 بسیں کراچی پورٹ پہنچ گئیں، بسیں جلد سڑکوں پر رواں دواں ہوں گی۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ
PIA کے بارے میں نجکاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرے, وہ ان کا کچھ شیئر ضرور بیچے. صوبہ سندھ میں لیبر کو امپاور کرنے کے لیے, مزدوروں کو اپنا محنت کا صلہ دلوانے کے لیے جتنے قانون سازی کیا ہے, کوئی صوبہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. PIA کی نجکاری کرنی ہے تو حکومت ملازمین کو بھی شیئر سے. چیئرمین بلاول بھٹو نے قومی ایئر لائن کی نجکاری پر پیپلز پارٹی کا موقف واضح کر دیا. EOBI وفاق سے صوبے کو منتقل کرنے کا مطالبہ. کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آئین میں مزدوروں کے لیے حقوق رکھے. ملک کی معیشت, اشرافیہ کا کاروبار مزدور کے خون پسینے سے ہی چلتا ہے. پیپلز پارٹی سندھ اور بلوچستان میں تنخواہوں میں بڑا اضافہ کرے گی. مزدوروں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. LPG مافیا کی منافع خوری عروج پر پہنچ گئی. مختلف علاقوں میں LPG کی الگ الگ قیمتیں مقرر. اختر کالونی میں LPG 260 سے 270 روپے کلو تک دستیاب. طارق روڈ پر 250 روپے کلو دستیاب. دکانداروں نے ملبہ بجلی کی قیمتوں اور پیٹرول پر ڈال دیا. کہا حکومت سرکاری قیمت پر گیس فراہم کرے تو سستی فروخت کریں گے. واٹر کارپوریشن کی بڑی نااہلی. پانی بحران کے باوجود لائنیں ٹھیک نہ کی جا سکیں. پانی کی متعدد لائنیں لیکیج کا شکار. مرمت نہ ہونے کے باعث پرانی سبزی منڈی کے قریب ندی میں لاکھوں گیلن پانی ضائع ہونے لگا. گرمی کا احساس کم کرنے علاقہ مکین تالاب میں نہانے پہنچے. دبلی نالے سے پانی بہنا معمول بن گیا. واٹر کارپوریشن اور TMC مسئلہ حل نہ کر سکا. علاقہ مکین کہتے ہیں پمپنگ نہ ہونے کے باعث گلیاں زیر آب آ چکی ہیں. انسداد پولیو مہم جاری. کینٹ اسٹیشن پر بھی بچوں کو قطرے پلائے گئے. پولیو ورکرز کا کہنا تھا کہ روزانہ 800 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جاتے ہیں. تاجی رہنما حسین قریشی FPCCI کے ڈپٹی کنوینر مقرر. تاجروں نے تقرری کو خوش آئند قرار دے دیا. حسین قریشی آل کراچی جیولرز اینڈ مینوفیکچررز کے صدر بھی ہیں. حسین قریشی نے تقرری پر فیڈریشن کا شکریہ ادا کیا. ریٹیلرز کا شہریوں کو ریلیف دینے سے صاف انکار. ہول سیل میں فائن آٹا سستا ہونے کے باوجود پرچون میں قیمت کم نہ ہو سکی. ہول سیل میں 122 روپے والا آٹا پرچون میں 150 روپے کلو فروخت ہونے لگا. ہول سیل مارکیٹ میں 2.5 نمبر آٹا 92 روپے جبکہ ریٹیل میں 120 روپے کلو دستیاب ہے. آل کراچی ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین فرید قریشی کہتے ہیں ریٹیلرز کے اخراجات زیادہ ہیں جس کی وجہ سے قیمتیں کم نہیں ہو سکیں. FBR کے لارج ٹیکس آفس کراچی کا ایک اور ریکارڈ. رواں مالی سال کے 10 ماہ میں 2000 ارب سے زائد کا ٹیکس وصولی کا نیا ریکارڈ بن گیا. LTO ٹیکس وصولی میں 28.20% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 17 گریڈ کے افسروں کے تقرر و تبادلے. 18ویں گریڈ کے ایک افسر کی 19ویں گریڈ میں ترقی. محمد عاصم ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ٹو وسطی کراچی تعینات. الطاف علی سیکشن افسر محکمہ داخلہ سندھ تعینات. سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. گورنر سندھ کی انڈونیشیا کے تاجروں کو سرمایہ کاری کی دعوت. گورنر سندھ سے انڈونیشیا کے قونصل جنرل کی ملاقات. دو طرفہ تجارتی اور ثقافتی تعلقات, سرمایہ کاری سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال. کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ پاک انڈونیشیا تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں. SIFC کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاروں کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی.